بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ اویس پرا آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفارمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن بآسانی سے مل سکے۔ ناظرین گرامی، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہیں ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال اور بے مثال قربانیوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، دیکھا جائے تو واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں پیش آیا اور آج 1444 ہجری ہے، لیکن کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں بس رہی ہے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہماری اذہان کو منور کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آج ہر کوئی منا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا قصد ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا۔ ان کا مقصد کسی قسم کی فتوحات بھی نہ تھی، بلکہ ان کا متمع نظر ان بدعتوں کو ختم کرنا تھا جو یزیدی ٹولہ نہ صرف بنا رہا تھا بلکہ طاقت کے زور سے رائج بھی کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اے اللہ، جو میرے حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو حسین سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اسلامی شعائر اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل شکل میں اثر نو زندہ کرنا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں ہی قرآن اترا۔ اہل بیت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ دوستو، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں لکھا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت مبارکہ سے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ جو نجاست سے نفرت کرے گا وہی اہل بیت سے محبت رکھے گا، اور جس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر گوارا نہ ہوگا وہ ناپاکی کی حدوں کو چھو لے گا۔ دوستو، آج مساجد میں جو اذانیں باقی ہیں، نمازیں زندہ ہیں، اسلام زندہ اور تا قیامت تا بندہ ہے، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی مرہوم منت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اعلیٰ ہستی ہیں جو بچپن میں دوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز سوار ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ اگر کبھی عید کے دن دوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوں تو کہیں حسین آپ کی سواری تو بہت خوب ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرمائیں، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، کہ کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی، اپنے گھر کا گھر لٹا دیا، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر، جوان بھائی عباس علمدار، بھتیجوں، بانجوں، اصحاب، رفقا، سب کی قربانیاں دی، لیکن بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ دوستو، سید الشہداء کی 6 دن بہن خاتون بی بی زینب نے بلا خوف و خطر یزید کے دربار میں خطبات دے کر باطل کا پردہ چاک کر دیا۔ چشم فلک نے دیکھا
کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں ہے، گلے پر خنجر کی دار ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحاب اور عزیزوں کے ہمراہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کربلا کے بعد ایسی نماز آج تک نہ ادا ہوئی۔ ناظرین گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن نیزے پر بھی جگر گوشہ بطول کے پاک لبوں سے تلاوت جاری ہو رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام بچایا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے لیے ذکر کو زندہ رکھ دیا۔ آج ہر کوئی حسینی افواج کا حصہ بننا چاہتا ہے اور یزیدیت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ دوستو، جوش ملیح آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوحے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین گرامی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اور اچھے عشق حسینی کی طاقت دے سکے، اور جو قربانیاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے دی، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں دین اسلام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی انفارمیشن میں بس اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ اویس پارا کو اجازت دیں، اگلی انفارمیشن تک خدا حافظ۔